انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو کچھ ایسی ہستیاں ملتی ہیں جن کا مقصد صرف ایک تھا: رہنمائی کرنا۔ اسلام میں انہیں انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے۔ تو آخر یہ کون تھے اور ان کا مشن اتنا اہم کیوں سمجھا جاتا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ آیت ایک بہت بنیادی اصول بتاتی ہے کہ خدائی رہنمائی کسی ایک قوم یا کسی خاص زمانے کے لیے نہیں تھی۔ یہ ایک عالمگیر سلسلہ تھا جو پوری انسانیت کے لیے تھا۔ مطلب یہ کہ دنیا کے ہر کونے میں، ہر دور میں لوگوں کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا۔ تو بات کرتے ہیں پہلے حصے کی، انبیاء کا مشن، یعنی سب کے لیے ہدایت۔ سوال یہ ہے کہ ان کا بنیادی مقصد تھا کیا؟ انہیں انسانیت کی رہنمائی کے لیے آخر بھیجا ہی کیوں گیا تھا؟ اسلامی روایات کے مطابق تاریخ میں تقریباً 1,24,000 انبیاء بھیجے گئے۔ ذرا اس تعداد کے بارے میں سوچئے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کی رہنمائی کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مسلسل اور بہت بڑا منصوبہ تھا جو صدیوں تک پھیلا رہا۔ لیکن اتنی بڑی تعداد میں سے قرآن صرف 25 انبیاء کا نام لے کر ذکر کرتا ہے۔ اس سے ایک بڑا دلچسپ سوال سامنے آتا ہے کہ باقی ہزاروں انبیاء کون تھے؟ ان کی کہانیاں شاید وقت کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچی، لیکن ان سب کا مشن ایک ہی تھا۔ تو ان سب کا مشترکہ مشن کیا تھا؟ وہ سب ایک ہی پیغام لے کر آئے تھے، لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلانا، انہیں نیکی اور اچھائی کا راستہ دکھانا اور اپنی زندگی سے ایک ایسی مثال قائم کرنا جس کی لوگ پیروی کر سکیں۔ وہ صرف پیغام پہنچانے والے نہیں تھے، بلکہ خود اس پیغام کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، نبی بمقابلہ رسول۔ یہ ایک اہم فرق ہے۔ ہم نے نبی اور رسول دونوں الفاظ سنے ہیں، لیکن کیا ان میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، اور یہ اسلامی عقیدے کا ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ نقطہ ہے۔ تو سوال وہی ہے، نبی اور رسول میں آخر فرق کیا ہے؟ یہ صرف دو الگ الگ لفظ نہیں ہیں، بلکہ ان کے مشن کی نوعیت میں ایک بنیادی فرق ہے۔ آئیے اسے آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہے اصل فرق۔ ایک رسول وہ ہوتا ہے جو ایک نئی الہامی شریعت لے کر آتا ہے، یعنی قانون کا ایک نیا مجموعہ، جبکہ ایک نبی پہلے سے موجود شریعت کی ہی پیروی کرتا ہے اور اسی پیغام کو آگے بڑھاتا ہے، اسے زندہ رکھتا ہے۔ اور شریعت کا مطلب صرف چند قوانین نہیں ہے، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہوتا ہے، ایک روڈ میپ جو معاشرے کو بتاتا ہے کہ انصاف کیسے ہو، عبادت کیسے کی جائے اور روزمرہ کی زندگی کو کیسے منظم کیا جائے۔ اس فرق کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ جملہ ہے: ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ اب ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ رسول کو وحی ملتی ہے تو وہ خود بخود نبی بھی ہیں، لیکن چونکہ ہر نبی نئی شریعت نہیں لاتا، اس لیے وہ رسول نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہت ہی واضح اور منطقی تقسیم ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، رسولوں کی خصوصیات۔ آخر کیا چیز ان شخصیات کو اتنا خاص بناتی تھی؟ انہیں مخلوق میں بہترین کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی بنیاد چند لازمی خصوصیات پر رکھی گئی ہے۔ ان میں 4 خصوصیات مشترک تھیں۔ پہلی، انہیں براہ راست خدا کی طرف سے وحی ملتی تھی۔ دوسری، وہ جسمانی طور پر کامل ہوتے تھے تاکہ کوئی بھی نقص ان کے پیغام میں رکاوٹ نہ بنے۔ تیسری، وہ امانت دار تھے، یعنی پیغام کو بغیر کسی کمی بیشی کے ٹھیک ویسے ہی پہنچاتے تھے۔ اور چوتھی، ان کی نیت بالکل خالص تھی، وہ اس کام کے بدلے میں کوئی دنیاوی انعام نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ جو آخری نقطہ ہے نا، یہ ان کے مشن کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ان کا واحد مقصد صرف اور صرف پیغام پہنچانا تھا، نہ کہ پیسہ کمانا یا شہرت حاصل کرنا۔ اور یہی خالص نیت انہیں پوری انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ بناتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں چوتھے اور آخری حصے کی، ایمان کا ایک سلسلہ، یعنی ایک پیغام، ایک خاندان۔ یہ تمام انبیاء الگ الگ نہیں تھے، بلکہ ایک ہی مشن کا حصہ تھے۔ وہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں تھے۔ یہ اسلامی عقیدے کا ایک بنیادی ستون مانا جاتا ہے۔ کسی ایک رسول کا انکار کرنا سب رسولوں کا انکار کرنے جیسا ہے۔ لیکن ایسا کیوں؟ کیونکہ وہ سب ایک ہی خدا کی طرف سے ایک ہی بنیادی پیغام لے کر آئے تھے، توحید کا پیغام۔ تو ان میں فرق کرنا اس پیغام کی بنیاد کو ہی مسترد کرنے کے برابر ہے۔ تو پھر ان کی کہانیوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ صرف ماضی کے قصے نہیں ہیں، یہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں، ان سے زندگی کے لیے سبق ملتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں ایک بہترین عملی نمونہ فراہم کرتے ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ آج کی اس پیچیدہ دنیا میں ان انبیاء کی زندگیوں سے کیا سبق سیکھے جا سکتے ہیں؟ ان کی دیانت، ان کا صبر اور ان کی خالص نیت آج کی انسانیت کی رہنمائی بھلا کیسے کر سکتی ہے؟